میرے دادو کا ہوگا. ہیلو. السلام علیکم. ہیلو. جی بیٹا کیا حال ہے؟ جی بچے کدھر ہیں ابھی؟ جی الحمدللہ. چلے یہ بھی جوائن کر لیں گے. ہم نے بیٹا خواجہ میر کی دوسری غزل ہم کر رہے تھے. جی باقی بچے ابھی جوائن نہیں کیا. ہیلو. جی ارحم بیٹا خواجہ میدر کی غزل نمبر 2 کا چوتھا شعر دیکھیے. یہ ہم کر چکے تھے. دوسرے بچے ایڈ ہوتے ہیں بیٹا آپ کیجئے. یہ ہم کر لیا تھا ہم نے. جو شمع جمع ہوئیں گر اہل زباں ہزار، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو. کہ شمع کی مانند اگر اہل زبان کے پاس ہزار زبان میں ہو، وہ کتنے لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں، لیکن انہیں نہیں چاہیے کہ وہ آپس میں گفتگو کریں، کیونکہ خاموش انسان خاموش پانیوں کی طرح گہرے ہوتے ہیں. خاموشی راز ہے.
اور یہ دل اللہ کا مسکن ہے، اور دل کا سفر خاموشی کا سفر ہے، اور خاموشی دل والوں کا شیوا ہے، شمع کے مانند سراپا زبان ہونے کے باوجود چپ رہتے ہیں۔ شاعر اس بات کو واضح کرتے ہیں، پگھل کر دل لہو ہو کے بہ جاتا ہے آنکھوں سے، ستم ہے شمع کو جو زینت محفل سمجھتے ہیں۔ کہ شمع جو ہے اس کو محفل کی زینت سمجھنے والے، یہ ظلم کی بات ہے، کیونکہ جو دل ہے وہ جب انسان کی کیفیت شدت غم بڑھ جاتی ہے تو اس کی آنکھوں سے غم آنسو کی شکل میں نکلتا ہے۔ جو صبح چاک سینہ میرا اے رفو گراں، یا تو کسو کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو۔ جو صبح یعنی صبح کی مانند، چاک سینہ یعنی سینہ دل، دل کے چاک، دل کے شگاف، رفوگر پھٹے ہوئے کپڑے میں جو دھاگے بھر کر درست کرتا ہے، جو پھٹے ہوئے کپڑے کو اسی کے دھاگوں کی مدد سے پیوند لگاتا ہے، جس کو ہم جھوٹ بولتے ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس قسم کا ہے۔ شاعر یہاں پہ کہتا ہے کہ عالم جنوں میں، یعنی اس کا میننگ یہ ہے کہ جنوں کے عالم میں جب دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے تو وہ لا علاج ہوتا ہے۔ فی الحال اس میں کوئی پرابلم آئی ہوئی ہے بیٹا؟ ارہم بیٹا ویٹ کریں، دوسرے بچے ایڈ ہو رہے ہیں۔ جی خواجہ میر کا چونکہ صوفی شاعر ہیں، تو یہ تھوڑا تو شاعر کہتا ہے کہ جو جنوں ہے عشق کی انتہائی کیفیت کا۔ انسان جب عشق کرتا ہے، جب کسی بھی چیز کو آپ شروع کرتے ہیں تو پہلے اس کو آپ کو ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، پھر عشق ایک انتہائی منزل کا نام ہے، اور عشق کی اعلیٰ جو حالت ہے اس کو ہم جنون کہتے ہیں، دیوانہ ہو گیا۔ تو جنون میں جب دیوانگی آ جاتی ہے تو وہ انسان اپنا ہی گریبان پھاڑ لیتا ہے، کیونکہ اس کو سوچ اور سمجھ نہیں رہتی، اور جب گریبان پھٹ جاتا ہے تو پھٹے ہوئے گریبان کی دھجیوں کو اپنے جنون کا جھنڈا بنا لیتا ہے۔ دیکھیے جھنڈے کا مطلب آپ علم لہراتے ہیں، اور جب کوئی عاشق دیوانہ ہوتا ہے وہ گریبان کو پھاڑتا ہے تو جنگلوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ میر تقی میر اس بات کو یوں بیان کرتے ہیں، اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں۔ دیکھیے آپ نے دیکھا جب آپ قمیص کے دو طرف چاک ہوتے ہیں، یعنی وعدے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور گریبان میں جب آپ درمیان میں ایک ڈیزائن بنائیں تب بھی ایک بٹن نما چاک سا بنا ہوتا ہے، لیکن سائڈ کے چاک تو سلے ہوئے تھے۔ اگر مجنون دیوانہ اپنے گریبان کو پھاڑ لے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی دیوانگی انتہا کو پہنچ گئی، اس کا درد شدت اختیار کر گیا۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ انسان جب عشق کر لیتا ہے اور وہ عشق میں ناکام ہوتا ہے تو اس کے لیے اپنے عقل کے کام کو وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ صرف دل کی بات
سنتا ہے. عقل کا کام ہے کہ پھٹے ہوئے کپڑوں کو سی لیا جائے. آپ پھٹا ہوا کپڑا نہیں پہنتے. جبکہ جنون اور دیوانگی اس کو پھاڑ دیتا ہے. ہلو. تو شاید کہتا ہے کہ عقل والا اور دیوانگی والا دونوں ہی اپنے اپنے منصب پر فائز ہیں. سینے والے گریبان کو سیتے رہتے ہیں اور پھاڑنے والے پھاڑتے رہتے ہیں. ہر شخص اپنی طے کردہ حدود میں کام کرتا ہے. اس پورے شعر میں وہ بتاتے ہیں کہ جب بھی انسان بلندیوں کو چھوتا ہے تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. چاک گریبان کو تو رفو گر ہی سی سکتے ہیں، مگر چاک سینہ یا چاک دل رفو کرنا رفو گروں کے بس کی بھی بات نہیں. انہیں تو محبوب کی پلکیں ہی رفو کر سکتی ہیں. آپ نے دیکھا کبھی پلکوں کا اٹھنا اور جھکنا؟ کیونکہ دل کے فیصلے نگاہ کیا کرتی ہیں، اور محبوب کی نگاہ التفات ہی دل کے زخموں کو آسودگی کی نعمت عطا کرتی ہے. شاعر نے اس پورے شعر میں اپنے عشق کی دیوانگی اور حد کو واضح کیا اور بتا دیا کہ میری دیوانگی کا، میرے پاگل پن کا حل صرف اور صرف میرے محبوب کے پاس ہے. کہ اللہ تعالیٰ شب کے تاریک اور دبیز پردوں کو پھاڑتا اور صبح کو پیدا کرتا ہے. ادھر رات کا سینہ چاک ہوتا ہے تو سورج نکلتا ہے، اور جنون کی دنیا میں بھی سینہ چاک ہوتا ہے تو دل کا سورج اپنا جلوہ دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی چاک سورج سے صبح سے سورج ابھارتے ہیں. اہل جنوبی چاک گریبان سے دل کی تابندگی کے جلوے دکھاتے ہیں. شاعر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی چیز پھٹتی ہے تو اس کے جیسے دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ زمین کا سینہ پھاڑ کر اللہ تعالیٰ بیج کو پودے کی شکل دیتا ہے. وہ پودا زمین پر نمودار ہوتا ہے، اس پہ پھل پھول لگتے ہیں. بالکل عشق کی زمین یہ دل ہے. جب یہ دل چاک چاک ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص اپنے محبوب کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے. شاید کہتے ہیں کہ جنوں عظمت ہے، منزل آشنا ہے. یعنی جنون کو اپنی منزل سے کی پہچان ہے، جبکہ عقل محض راستوں میں بھٹکتی ہے. آپ کی سوچ کو آپ کو بتائے گی کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کب کرنا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے. عقل فائدے اور نقصان سوچتی ہے، وہ نہ تو راستے پہ چلتی ہے اور نہ ہی وہ راستوں کی راہی ہے. محبت کی دنیا کے جو مرشد ہوتے ہیں ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، اور محبت کے میدان میں ٹکڑے ٹکڑے دل ہی قابل قدر اور قابل تحسین ٹھہرتا ہے. محبت میں ایسا نہیں کہ آپ اکڑ انا یا خودداری دکھائیں. محبت آپ سے قربانی مانگتی ہے، محبت آپ سے آپ کا دل مانگتی ہے. عقل جب دیوانگی کی حدوں کو چھوتی ہے تو اسے اپنی علم کی بساط حاصل ہوتی ہے. عقل سے آپ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکتے ہیں، اور جب دیوانگی جنون بن جاتی ہے تو محبت کی پوری دنیا جو اسے خراج عقیدت پیش کرتی ہے. قصہ مختصر یہ کہ شاعر اس بات کو واضح کرتے ہیں: جوں صبح چینگنا سینہ چاک میرا اے رفو گراں، یعنی اے سینے والوں، صبح کے وقت صبح کی طرح، صبح نکلنے والی صبح کی طرح میرا دل پھٹ چکا ہے، میرا دل پارا پارا ہے. یوں تو کسو کے ہاتھ سے ہر دل، یعنی اس کو کوئی اور رفو نہیں کر سکتا. اس کو رفو کرنے کے لیے میرے محبوب کی نظر التفات چاہیے. اگر اس کا علاج چاہتے ہو، اس کو سینا چاہتے ہو، اس کو درست کرنا چاہتے ہو، تو جس نے اس کو غم دیا ہے اس کا علاج صرف اور صرف اس محبوب کی محبت ہی میں مل سکتا. جی بیٹا. خدیجہ بیٹا اگلا شعر ریڈ کیجئے. خدیجہ طارق بیٹے اگلا شعر پڑھیے.
درد. بیٹا بکس کو اوپن کیا کیجیے. جب میں آپ کو بولتی ہوں تو آپ کی بکس کیوں اوپن نہیں ہوتی؟ آپ کو سمجھ تبھی آئے گی جب آپ کے سامنے بکس ہوں گی. جی طیبہ اعجاز. طیبہ اعجاز. یس مس. جی بیٹے ریڈ کیجیے. اے درد. اے درد زنگ صورت اگر اس میں جان کرے، اہل صفا میں آئینہ دل پر رو نہ ہو. جی زنگ صورت ہوتا ہے کسی چیز کو زنگ لگنا، یعنی اس کی صورت کا برا ہونا. اہل صفا یعنی وہ جن کے دل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہو. یعنی صاف اور شفاف دل والے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ والے ہوتے ہیں. روح کہتے ہیں چہرہ. یہاں سرخ روئی مراد ہے، یعنی کامیابی اور قدر و قیمت. اہل صفا میں آئینہ دل کو رو نہ ہو. رو نہ ہو ان کی کامیابی، ان کی قدر و قیمت، ان کی سرخ روئی. اس شعر کا مطلب یہ بن رہا ہے، شاعر کہتے ہیں فرماتے ہیں دل میں دنیا بسی ہو تو اہل دل کی محفل میں بازیابی نصیب نہیں ہوا کر. یعنی آپ کے دل میں تو پہلے سے ہی محبوب کی محبت بسی ہوئی ہے. صوفیہ لوگ جو ہیں وہ دل کو آئینے سے تشبیہ دیتے ہیں، اور دل کا آئینہ صاف اور شفاف تبھی رہ سکتا ہے اگر اس میں صرف اللہ کی محبت ہو. آپ نے دیکھا آئینے میں اگر دھول ہو، مٹی ہو یا اور گدلا ہوا ہو تو اس میں آپ کو اپنا چہرہ نظر نہیں آتا. اسی طرح اگر غیر اللہ کی محبت دل میں آ جائے تو وہ آئینہ زنگ آلود ہو جاتا. زنگ آلود چیز بدنما لگتی ہے. اسی طرح اگر آپ کا دل صاف نہیں اور زنگ آلود آئینہ آپ کو کوئی شکل نہیں دکھا سکتا، کوئی جلوہ نہیں دکھا سکتا، اور نہ ہی کوئی جلوہ اپنے اندر دیکھیے آئینہ جب کسی تشبیہ کو اپنے اندر سمیٹے گا تو تبھی وہ آپ پر واضح کرے. آپ آئینے کے آگے جاتے ہیں کہ آپ خوبصورت نظر آئے، آپ کو اچھا دکھنا ہے. تو شاید یہی فرماتے ہیں کہ دل کے آئینے کو صاف رکھنے کے لیے، شفاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کوئی زنگ صورت جگہ نہ بنائے. زنگ صورت سے مراد ہے کہ آپ کے دل میں دنیا کی آلودگیوں سے دور رہے. اگر دنیا دل میں آ گئی تو وہاں محبوب حقیقی نہیں آئے گا. محبوب حقیقی کو لانے کے لیے یا اس کے آنے کے لیے ضروری ہے کہ دل کا صحت. بیٹا اپنا مائک میوٹ کیجئے. گرد و غبار سے، کوڑے کرکٹ سے اور دیگر آلودگیوں سے وہاں ہر لہجہ جھاڑو کرنا چاہیے. نامعلوم کب وہ آ جائے، کب اللہ کی یاد آ جائے. پیارے بچوں اپنا مائک میوٹ کرو. جس کے انتظار میں عمریں گزر جاتی ہیں. اہل صفا جن کو کہا جاتا ہے وہ دل والے ہوتے ہیں، جن کے دل کے آئینے صاف ہوتے ہیں، جو اسے زنگ سے بچا بچا کے رکھتے ہیں. اللہ والوں کے سامنے جو کوئی جاتا ہے اس کے دل کی کیفیت ان کے دل کے آئینے میں منعکس ہوتی ہے، یعنی ان کے دل کے آئینے میں وہ ان کو نظر آتی ہے. اللہ والے دل کے جاسوس ہوتے ہیں، ان کے دل کی آنکھ کھلی ہوتی ہے. عام آنکھ ظاہری چیزیں دیکھتی ہے، لیکن دل کی آنکھ باطن کی صفائی اور گندگی دونوں کا نظر. آپ اپنی آنکھ سے ارد گرد کی چیزیں دیکھتے ہیں، آپ کو ہر چیز نظر آتی ہے، لیکن وہ کہا جاتا ہے نا کہ اپنے دل سے پوچھو، اپنے دل میں جھانک کے دیکھو. تو آپ کا دل آپ کو صاف ستھری، پاکیزہ اور انسان کے کہتے نہیں فلاں ظاہری طور پہ تو اچھا ہے لیکن پتہ نہیں اس کا باطن کیسا ہے. تو باطن اس کی اچھائی سے، اس کی سادگی سے، اس کی صفائی سے، اس کی معصومیت سے اور اس کے اعمال سے پتہ چلتا ہے. خواجہ میر درد اس شعر میں ہدایت کر رہے ہیں.
وہ ہمیں بتا رہے ہیں، وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم اہل صفا کی محفل میں جانے کی آرزو مند ہو، تم چاہتے ہو کہ وہاں تمہیں جگہ مل جائے، تو اپنے دل کو زنگ نہ لگنے دو، دل میں دنیا کی محبت نہ آنے دو، کہ یہی محبت دل کی دنیا کو ویران کر دے گی۔ اگر آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہو، دنیا کی چاہت ہو، آپ دنیاوی چیزوں سے پیار محبت عشق کریں، تو آپ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، آپ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ اگر آپ محبت کرو گے دولت سے تو آپ زکوٰۃ اور خیرات نہیں کرو گے، آپ یتیم غریب و بیوہ کا خیال نہیں رکھو گے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کے احکامات کی محبت ہے، اللہ کے کہی ہوئی باتوں کا وزن ہے، تو آپ اس کی باتوں پر وہ دولت خرچ کرو گے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ آئینہ خاطر حب دنیا حب ذات اور حب مال سے زنگل، یعنی دنیا کی، مال کی، اپنی ذات کی محبت جو ہے وہ آپ کے دل کو گدلا کر دیتی ہے، اور جب یہ فتنے دولت مال اولاد آپ کے دل، جس کو اللہ نے فتنے کہا، اگر دل میں اپنا گھر بنا لیں تو اس کے چاروں طرف آلودگیوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، اور آلودہ ماحول محبوب حقیقی کو جلوہ گر ہونے نہیں دیتا۔ اس لیے شاعر فرماتے ہیں، خواجہ میردر جو کہ صوفی ہیں اور بعمل صوفی ہیں، اور آپ نے اپنی زندگی بعمل صوفی کی طرح گزاری، اور اس کا رنگ آپ کی شاعری میں جھلکتا نظر آتا ہے، کہ اگر اللہ والوں کی محفل میں جانا چاہتے ہو، وہاں چاہتے ہو کہ تمہیں جگہ ملے، تو دل کو زنگ آلود نہ ہونے دو، کیونکہ وہ اپنی نگاہ بصیرت سے تمہارے دل کی کیفیت کو بھانپ لیں گے۔ ان کی آنکھیں تمہارے اندر تک دیکھ سکتی ہیں۔ جب تم وہاں جاؤ اور تم چاہتے ہو تمہیں وہاں عزت ملے، لوگ تمہارا احترام کریں اور تمہیں وہاں سے دھتکارا نہ جائے، تم اپنے دل کو صاف رکھو۔ دل آئینہ ہے، دنیا کی علائشیں اسے آلودہ کرتی ہیں۔ آلودہ دل اللہ کی جلوہ گار نہیں ہوا کرتا، اور اللہ کی کار فرمائی کے لیے دل کا خلوت خانہ ہونا چاہیے، اس میں صرف اللہ کی یاد ہو، اور جب اللہ دل میں آ جائیں گے تو دل نور سے بھر جائے گا، کیونکہ اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے۔ جی پیارے بچوں، آپ لوگوں کو اس غزل کا معنی اور مفہوم سمجھ آ گیا؟ جی لائبہ بیٹا؟ یس مس۔ جی، اب ہماری بیٹے خواجہ میردر کی دونوں غزلیں مکمل ہو چکی ہیں، آگے ہم نے سٹارٹ کرنی ہے دوسری غزلیں۔ اب ہم اگلی جو غزل ہے وہ کل کریں گے، لیکن آج میں آپ لوگوں کو اگر کہتے ہیں تو بھی کروا دیتی ہوں، مجھے اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ جی اگلی بھی سٹارٹ کروا دوں بیٹا؟ آگے ہماری غلام مس حمزہ کروا دیں۔ کروا دیتی ہوں۔ ہاں بیٹا، آفٹر 40 منٹس یہ لیکچر خود بخود ڈسکنیکٹ ہو جائے گا۔ آپ لوگ ایسا کیجئے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنی اٹینڈنس جو ہے مجھے چیٹ پہ لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں، وہ مجھے ریسیو ہو جائے گی، ویسے میرے سامنے نام آ رہے ہیں سارے۔ جی، شیخ غلام حمدانی مصطفی غزل ہماری اگلی ہے۔ جی کون ریڈنگ کرے گا ایک ہی جست میں جلدی سے؟ دنیا میں جب تلک کہ میں اندوہگی رہا، دل غم سے اور دل سے میرے غم کریں رہا۔ بیٹا اگر آپ لوگوں کا یہ لیکچر مس ہو گیا ہو، آپ نے درمیان میں اٹینڈ نہ کیا ہو، تو آپ لوگوں کو میں آلریڈی بتا چکی ہوں۔ آپ یوٹیوب پہ جائیے، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ سبنا آباد کالج سیکنڈ ایئر لیکچر اردو، آپ ڈالیے، میرا نام ڈالیے، آپ کو یہ لیکچر مل جائے گا۔ اوکے؟ باقی بچوں کو بھی یہ بتا دیجیے گا کہ ریکارڈنگز آپ کو وہاں مل جائیں گی۔ اندوہگین، اندوہگین کا مطلب ہوتا ہے پریشان، غمزدہ، سنجیدہ۔ کریں کہتے ہیں قریب کو۔ جب تک غم رہا، جب تک کہ دم میں دم رہا۔ دیکھیے غم آپ کو تبھی
ملتے ہیں جب آپ کی زندگی ہوتی ہے. مردہ انسان کو تو کوئی غم نہیں ہوتا نا. تو شاعر نے یہاں کہا کہ دنیا میں جب تلک کہ میں اندوہ گینا، جب تک میں پریشان رہا دل غم سے اور دل سے میرا دل غم کے قریب اور غم میرے دل کے قریب رہا. شاعر یہاں یہ بات واضح کرتے ہیں کہ انسان کو حالات پریشان کرتے ہیں اور خیالات بھی پریشان. دیکھیے آپ کے حالات اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں. یادیں غم ہی لے کر آتی ہیں. کبھی آپ کو ماں باپ کی یاد آ جاتی ہے، کبھی بچھڑے بہن بھائیوں کی یاد آ جاتی ہے، کبھی اسکول کی یاد آتی ہے، کبھی آپ کو اچھے دنوں کی یاد آتی ہے، کبھی آپ کو یاد آتا ہے ہمارا گھر کتنا بڑا تھا، ہماری گاڑی کتنی بڑی تھی. کبھی آپ کو یہ آتا ہے جب میری صحت اچھی تھی تو میں کتنا اچھا کام. یعنی مختلف یاد وہ چیز آتی ہے جو زیادہ اچھی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا. تو شاعر نے یہ کہا کہ انسان کو حالات پریشان کرتے ہیں، خیال بھی آتے ہیں، یادیں غم ہی لے کر آتی ہیں. ہر گزرا زمانہ اچھا ہوتا ہے اور ہر حال جو ہے وہ انسان کا پچھلے جیسا نہیں ہوتا. اور رہ گیا مستقبل تو اس کا خوف انسان کو مسلسل پریشان. آگے کیا ہوگا، میں پاس ہوں گی، میرا رزلٹ کیسے آئے گا، مجھے ایک داخلہ ملے گا، میں کیا بنوں گی، میں امی ابو کا، یعنی بہت سی باتیں آپ سوچتی ہیں. ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا. جیسے آج کل کے حالات میں آپ کو ہے کہ اب ہم جائیں گے تو کیسے پڑھیں گے، کیا کریں گے، ہمارا جو رہ گیا ہے وہ کیسے کریں گے. تو یہ چیزیں آپ کو سوچ پہ مبتلا رکھتی ہیں. اگر زندگی میں خوشی کے کچھ لمحے گزرے ہیں تو ان کی یاد موجودہ حالات کی تلخیوں میں اضافے کا باعث. آپ نے اچھا وقت گزارا، اچھا کھایا، اچھا پیا، اچھا پہنا، تو یہ چیزیں آپ کو بتاتی ہیں کہ وہ اچھا تھا، آپ کو یاد آتی ہے. غم دیمک کی طرح انسانی عمارت کو کھوکھلا کر دیتا ہے. یہ امر بیل کی طرح زندگی کی ہریالی کو کھا جاتا ہے اور اسے ایک المیہ بنا دیتا ہے. شاید کہتا ہے کہ میں غم زدہ مشکلات میں پریشان رہا، گھبراتا رہا، اور غم میرے دل سے اور دل میرے غم سے کبھی دور نہ ہو سکے. خوشی کے لمحات چند ایک ہیں جبکہ دکھ اور درد کے سلسلے طویل ہیں. جب تک دم میں دم رہتا ہے، جب تک جان میں جان رہتی ہے، انسان دکھوں میں ہی گھرا رہتا ہے. بجلیاں گونجتی ہیں، لپکتی ہیں، آشیانیوں کو جلا دیتی ہیں. زلزلے فلک بوجھ سے عمارتوں کو منیمیٹ کر دیتے ہیں. قحط سے انسان کی زندگی کو جان کے لالے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے. ان کے علاوہ بھی کئی مشکلات ہیں جو انسان کو قدم قدم پر جکڑ لیتی ہیں. مر مر کے جیے جانا اور یہ ساری باتیں جو غم ہے، اور یہ اسی انسان کو ہے جو زندہ ہے، اور جب تک وہ غم کا ساتھی ہے غم اس کا ساتھی ہے. سب سے بڑھ کر یہ بات کہ اس کا دامن امال کے حسن سے خالی ہوتا ہے، موت کے خوف سے انسان، موت کی تلخیوں سے بھی، اور سب سے بڑھ کر کہ اپنی خالی دامن کو دیکھ کر انسان غمگین ہوتا ہے. مصطفی شیخ غلام حمدانی مصطفی اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ جب تک انسان اس دنیا میں غم سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، جب تک اس دنیا میں، کیونکہ مشکلات زندگی کا نتیجہ پریشانیوں کی صورت میں نکلتا ہے اور پریشانیوں کا لازمی نتیجہ غم ہے. اے دل غم سے آشنا رہے تو وہ خدا سے آشنا ہوتا ہے. اگر انسان کو کوئی غم نہ ہو تو وہ عیش نشاط خوشی کے لمحوں میں وہ خود کو بھول جاتا ہے، اور خود کو بھولا ہوا ایک شخص خدا کو کیسے. خود شناسی خدا شناسی تک کا راستہ ہے. آپ نے اگر اپنی ذات کو جان لیا تو اپنے خدا کو جان لیا، کیونکہ آپ کی ذات خدا کا ایک معجزہ ہے. خدا نے آپ کو تخلیق کیا. اور شیخ غلام حمدانی مصطفی فرماتے ہیں زندگی کو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، قید خانے سے تشبیہ دیا ہے. یعنی زندگی جو ہے وہ قید خانہ ہے، اور ظاہر ہے کہ قید میں سکون اور راحت نہیں ملتی. حضور نے کہا کہ یہ جو زندگی ہے تمہارے لیے قید کی مانند ہے، اور قید میں انسان ویسے تڑپتا ہے جیسے جال میں پھنسا ہوا پرندہ. تو
قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ گویا موت ہی کے بعد انسان غم سے نجات حاصل کرتا ہے، ورنہ زندگی میں زندگی کے غموں سے نجات ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جب تک ہم زندہ ہیں ہم دکھ تکلیف اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارا دل غم کے قریب ہے اور غم ہمارے دل کے قریب ہے، دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ رونے اگلا شعر دیکھیے پیارے بچوں، رونے سے کام بس کے شب اے ہم نشین رہا، آنکھوں پہ کھینچتا میں سرے آستی رہا۔ بس کے کا مطلب ہے اس لیے کہ، چونکہ، آستین قمیص کا کونا، سر کسی چیز کا آگے کا حصہ۔ آپ دیکھیے جب آپ لیٹتے ہیں سوتے ہیں تو اپنی آنکھوں پر اپنے بازو کو رکھ لیں، لیکن اس کے بعد وجود اگر آپ کو روشنی آ رہی ہے یا آپ کسی چیز سے چھپنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنی بازو کا کونا جو ہے شرٹ کا آستین جس کو بولا جاتا ہے اس کو اپنی آنکھوں پہ کر لیں۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ مجھے ساری رات رونے ہی سے کام رہا۔ آپ کبھی دیکھیے آپ کے آنسو، بیٹا اگر یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تو میں آپ کو دوبارہ ایڈ کر لوں، ٹھیک ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ مجھے ساری رات رونے سے ہی کام رہا، چونکہ میں رات بھر روتا رہا، اپنی آستین کو آنسو پونچھنے کے لیے آنکھوں پر کھینچتا رہا۔ یعنی اپنی آستین سے، اپنی بازو سے ساری رات میں اپنے آنسوؤں کو پونچھتا رہا۔ اس سے پہلے شعر میں غلام حمدانی مصطفی غم کا ذکر کرتے ہیں۔ شاعر تمام عمر غم کا شکار رہا اور اس کی زندگی سراپا غم رہی۔ غم کے نتیجے میں انسان کو آنسو ملتے ہیں اور دل میں غم کے بادل چھا جاتے ہیں، اور وہ بادل آنکھوں کے راستے آنسو کی شکل میں برستے ہیں۔ دل کا آنکھوں سے اور آنکھوں کا دل سے، جیسے شاعر نے کہا غم میرے اور میں غم کے قریب رہا، دل کا آنکھوں سے اور آنکھوں کا دل سے گہرا تعلق ہے، اس طرح غم کا آنسوؤں سے گہرا رہا۔ کسی اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دل میں ایک درد اٹھا، آنکھ میں آنسو بھر آئے، بیٹھے بیٹھے ہمیں کیا جانیے کیا یاد آئے۔ اس شعر میں شاعر بتاتا ہے کہ ساری رات میں روتا رہا، اور دن کو تو انسان کاروبار زندگی میں مصروف ہوتا ہے، وقتی طور پر غم کو بھول جاتا ہے، مگر رات کو جب وہ تنہا ہوتا ہے یادوں کا ایک ہجوم اس کو گھیر لیتا ہے اور غم اس کے ارد گرد چھا جاتا ہے، اور اس لیے وہ رات بھر روتا ہے اور کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، اور آنسو کے غموں کو دھونے کی کوشش کرتے ہوئے وہ دنیا والوں کے سامنے تو مسکراتا ہے، لیکن تنہائی میں اور اپنے سوچوں کے دائرے میں آنسو سے اپنے آپ کو بہلاتا ہے۔ شب کے اندھیرے میں آنسو ستاروں کی مانند بکھرتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں چھپ چھپ کے روں اور سرے محفل ہنسوں، مجھ کو یہ مشورہ میرے درد آشنا کا تھا۔ یعنی کہ میں لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں تو ہنستا ہوں، لیکن جب میں میرے جیسا درد کسی اور نے اٹھایا، اس نے بتایا کہ تم رات کی تنہائی میں رو کر اپنے آنسو بہا سکتے ہو۔ مصطفیٰ زیدی بھی اس بات کو یوں بیان کرتے ہیں، میری روح کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو، میرا مجلسی تبسم میرا ترجمہ نہیں ہے۔ شاعر کہتے ہیں، یعنی دونوں اشعار نے شاعر کی اس کی بات کی تائید کی کہ شب کی تنہائیوں میں اپنے گناہوں پر روتا ہوں، اللہ کی رحمت ان آنسوؤں کو موتی سمجھ کر شان کریمی کی طرح چن لیتی ہے۔ ایسے آنسو فطرت کا انمول تحفہ ہے۔ جو شخص راتوں کو اٹھ کر روتا ہے، رات کے تاروں میں رازداں پیدا کرتا ہے، وہ شخص جس کی راتیں اشکوں سے منور ہوتی ہیں، وہ واقعی خوش قسمت انسان ہے۔ وہ آنسو اس راستے پر چراغاں کرتے ہیں جو بندے کو اللہ سے ملاتا ہے۔ غلام حمدانی مصطفی مندرجہ بالا شعر میں رات کی تنہائیوں اور اندھیروں میں
لو دینے والے انہی چراغوں اور ستاروں کا ذکر کرتے ہیں کہ رات بھر آنسو بہانے سے میں مصروف رہتا ہوں اور رات بھر اپنی آستین کو آنکھوں کی طرف کھینچتا ہوں ان آنسوؤں کو پونچھنے کے لیے۔ رات کے شاعر قصہ مختصر یہ بیان کرتے ہیں کہ رات کے لمحات میں ستاروں کی چھاؤں میں اور وقت کے خاموش آنگن میں آنکھوں سے بہنے والے آنسو موتیوں سے کم نہیں۔ ان کا پیدا ہونا دل کے صاف ہونے سے ہوتا ہے۔ آسمان غم کے ستارے ہیں، آسمان غم کے ستارے ہیں، یہ روح میں لگی ہوئی آگ کے انگارے۔ یہ اپنی ناکامیوں، نادامیوں، گناہوں اور لغزشوں پر ندامت کا ایک سچا اظہار ہے۔ روح کا ترجمان ہے یہ آنسو، میری پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں اور عالم فراق میں دل کی پریشانیوں کے لیے ایک عظیم سہارے کا کام دیتے ہیں۔ انہیں آنسو سمجھ کر یوں نہ مٹی میں ملا ظالم، پیام میں درد دل ہے اور آنکھوں کی زبانی ہے۔ یہ دل کا غم ہے جو آنکھوں سے بہ رہا ہے۔ شاعر یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آنسو کو ایک حقیق چیز نہ جانو، مجھے ساری رات میں روتا رہا ہوں، اگرچہ میرا ہم نشین رہے ہیں یہ آنسو، اور میں آنکھوں پہ انسان جب آنسو صاف کرنے ہوتے ہیں تو آستین سے کہ میں ساری رات روتا رہا اور اپنی آستین سے آنسو صاف کرتا۔ جی بیٹا کافی ہے یا اگلی کل کروا دیا جائے باقی؟ جی عزیز طالبات، فضا شہزاد۔ جی مس۔ جی بیٹا ہم نے شیخ غلام حمدانی مصوی کے غزل کے 2 اشعار کر لیے، 2 ہم نے خواجہ میردرد کی غزل کے اشعار کیے ہیں، تو اگلا کروا دوں یا کل کروا دوں جیسے آپ لوگ کہتے ہیں؟ مس کل کر لیں گے۔ چلیے اب میں آپ کی اٹینڈنس لے لوں۔ جی جی جلدی سے بولیے گا، میں نام بولتی ہوں، آپ اپنی 602 طیبہ اعجاز، طیبہ افضل، جی ارحم زاہد، پریزنٹ مس۔ نمبر بولتے جائیے۔ 617 یس مس۔ فضا شہزاد، 638 اریبہ نذیر، 626 پریزنٹ۔ اریبہ نذیر، Present Miss G. رول نمبر بولیے بیٹا۔ Present. رول نمبر 710 Yes, Miss 710. جی ایمان ساجد، یس مس۔ رول نمبر بولیے بیٹا۔ 671 پریزنٹ۔ جی لائبہ یعقوب، پریزنٹ مس۔ 626 مس پریزنٹ۔ اقصیٰ شیر، 6 632 جی مس۔ جی اور خدیجہ طارق، 602 طیبہ اعجاز، 602 طیبہ اعجاز، پریزنٹ۔ خدیجہ طارق، 644 جی نیکسٹ۔ اور کوئی بچی رہ گئی ہو؟ اینی اسٹوڈنٹ؟ 644 جی 644 634 مس 44 خدیجہ طارق، جی بچہ لگ گئی آپ کی۔ اور کوئی بچہ؟ جی بیٹا اب آپ نے خواجہ میردرد کی بہت اچھی طرح اس کو ریوائز کرنا ہے، دونوں غزلوں کو، ٹھیک ہے؟ جب ہماری 2 اور شاعر ہو جائیں گے